نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب جواب دے دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام اور مسجد کے بہت ہی پیارے ذمہ دار حضرات، اللہ تعالیٰ آج کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اور جو مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، جمعہ کا خطبہ یا جمعہ کی نماز یا خطبہ نکاح، اللہ تبارک و تعالیٰ 100% ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ مجھے ایک 20 پر بات کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ختم کرنا ہے، جس میں 2-3 باتیں کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، آج میں ہوں، آپ ہیں، سب ایک معاملے میں بہت پریشان ہیں، اور وہ ہے روزی کی تنگی۔ بولو روزی کی تنگی۔ اور معاملہ کیا ہو گیا معلوم ہے؟ سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے حالات بہت اچھے تھے، لاک ڈاؤن کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے، اور بے شک ایسا ہوا، لیکن مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو کاروبار کرتے تھے ہم وہی کر رہے ہیں؟ ہمارے باپ دادا اگر کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، وہ برتن کا کر رہے ہیں ہم برتن کا کر رہے ہیں، وہ زمین کا کر رہے ہیں ہم زمین کا کر رہے ہیں، گاؤں میں کھیتی باڑی ہو رہی ہے۔ یہ لاک ڈاؤن جو درمیان میں آیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہماری روزی ایک دم تنگ ہوئی؟ یعنی جو بڑے بڑے الحمدللہ جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا وہ بھی پریشان ہیں، درمیانی طبقے کے لوگ وہ بھی پریشان ہیں، اور نچلے طبقے کے لوگ بھی پریشان ہیں۔ تو اب آدمی کبھی کہتا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوا، کوئی کہتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے ہوا، کوئی کہتا ہے کہ یہ بیماریاں آئی چکن گنیا اور ڈینگو اس کی وجہ سے ہوا، کوئی کہتا ہے آسمانی وبا اور زمینی وبا سے ہوا۔ لیکن میرے پیارو، روزی کا معاملہ نہ لاک ڈاؤن پر موقوف ہے نہ بیماری پر موقوف ہے۔ روزی دینے والا کون؟ اور پہلے بھی روزی ہمیں کون دیتا تھا؟ اللہ۔ جب ہمارے باپ دادا کو روزی کون دیتا تھا؟ اور اللہ نے فرمایا میں نے ہر ایک کی روزی کو طے کر کے رکھا ہے۔ بولو اللہ نے فرمایا روزی دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں 12واں پارہ پہلی آیت اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے زمین پر ہر سانس لینے والا جانور اس کی روزی بولو کس نے طے کیا؟ اللہ نے۔ لیکن آج ہمارا بہت کھچاؤ والا معاملہ، اتنا کھچاؤ والا معاملہ کہ پروفٹ کھا کے ختم ہوا، اب جو موڑی ہے وہ کھانے کا زمانہ آیا۔ کتنے قرضے میں ڈوبے تو ایسے ڈوبے کہ موبائل نمبر بدل دیا یا موبائل بند کر دیا یا گھر میں چھپ گیا۔ یہ کیا ہے میرے پیاروں؟ کیوں روزی میں کھچاؤ کا معاملہ آیا؟ اچھا، کچھ لوگوں کے اندر ایک عادت ہے، وہ ایک دم روزی بہت تنگ ہو گئی نا، کہا کیا ہوا؟ جادو ہو گیا۔ کیوں سب جادوگر فرصت میں بیٹھے؟ کوئی کہتا ہے ہمارے گھر میں کچھ شرارت ہو گئی۔ میرے پیاروں، ہم سب باتیں چھوڑیں، کیونکہ میں کوئی بات کہوں گا ہو سکتا غلط ہو۔ آپ اگر کوئی چیز سوچے، آپ کی تھنکنگ اور میری تھنکنگ غلط ہو سکتی ہے،
ڈائریکٹ ہم قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تو بتا دے کہ ہماری روزی تنگ کیوں ہو گئی، ہمارے ہاتھ سکڑ کیوں گئے۔ پہلے ہم جس طریقے سے بازار میں جا کے شاپنگ کر لیتے تھے، کپڑے خرید لیتے تھے، جوتے خرید لیتے تھے، آرام سے گھومتے گھامتے تھے، اب یہ سب کیوں تنگ ہو گیا؟ ڈائریکٹ قرآن سے پوچھو۔ تو پارہ نمبر 16 آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہو، بولو پارہ نمبر 16، اور وہ بھی 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ، اور وہ بھی سورہ طٰہٰ میں جب 16واں پارہ ختم ہونے میں تقریباً 1.5 صفحہ باقی ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مکمل نقشے کو بتایا کہ روزی تنگ کیوں ہوئی ہے، اور ہم کو یقین ہوگا کہ اسی وجہ سے روزی تنگ ہوئی، کیونکہ روزی دینے والا کون؟ تو وہی اللہ بتا رہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسى۔ سب کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو، کیونکہ بہت عجیب بات۔ اللہ نے فرمایا میں نے قرآن پاک بھیجا، بولو اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ہدایت والی کتاب ہے، اور جس نے اس ہدایت والی کتاب کو پڑھایا، سمجھا، سمجھایا، اس پر عمل کیا، اللہ گارنٹی دیتے ہیں فلا یضل ولا یشقى، یہ دنیا میں بھی ذلیل نہیں ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل نہیں ہوگا۔ لیکن آگے اللہ فرماتے ومن اعرض عن ذکری، اللہ نے فرمایا جس نے قرآن کو پڑھنا ہی بند کر دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو نہ سیکھتا ہے، نہ سکھاتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ پڑھاتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ عمل کرتا ہے، ارے نہ قرآن کو محبت سے دیکھتا ہے، اللہ فرماتے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اللہ کہتے ایسا روزی میں باندھوں گا، ایسا کھچا ہوا ہوگا کہ کچھ کر نہیں پائے گا، اور ہائے ہائے کرتا رہے گا، میرا پیسہ، میری دکان، میرا پیسہ، میری دکان، لاک ڈاؤن آ گیا، بند ہو گئی، نقصان ہو گیا، کہا وہ کرتا رہے گا، موت تک کرے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جب قیامت کا دن ہوگا اسے اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔ وہ جب قیامت کے دن آئے گا تو کیسا آئے گا؟ یعنی دنیا میں تو روزی روزی روزی، قرضہ قرضہ قرضہ، لاک ڈاؤن کھینچا رہا، لیکن قیامت میں اندھا اٹھاؤں گا تو وہ اللہ کو پوچھے گا اللہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، میری آنکھوں میں روشنی تھی، اللہ میں اندھا کیسے ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میرا قرآن تیرے گھر میں تھا، میرا قرآن مسجد میں تھا، میرا قرآن عالموں کی زبان پر تھا، تو قرآن کو دیکھنا بند کر دیا تو ہم نے بھی تیری آنکھوں سے تجھے اندھا بنا دیا۔ اور آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا قرآن پاک کی تلاوت ہم کر رہے ہیں؟ صحیح کر رہے ہیں قرآن؟ یہ بیٹھا ہے مجمع، پوچھو نا اس مجمع میں، خاص کر کے ہم بڑے بوڑھوں کو تو نہیں پوچھتے لیکن جوانوں کو پوچھو نا، آج صبح فجر جمعہ کی فجر سے لے کر اب تک کتنا قرآن پڑھا، کتنا پڑھایا؟ میں قسم کھا کر کہوں 15 دن ہو جاتے ہیں ہمارا جوان نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ پڑھاتا ہے، نہ سیکھتا ہے، نہ سکھاتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ عمل کرتا، بلکہ معاف کرنا ہم سے بڑا غدار اور کمینہ کون ہوگا جو قرآن پاک کو چھونے کو بھی تیار نہیں ہے، قرآن پاک کو محبت سے دیکھنے کو بھی تیار نہیں۔ تو جو قرآن نے کہا وہ ہو رہا ہے، ہماری روزی تنگ ہو گئی، ہم لالے میں پڑے، ہم چلا رہے، ہم پکار رہے، کوئی کہتا حکومت کا معاملہ، کوئی کہتا ڈپارٹمنٹ کا معاملہ، کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم نے قرآن سے تعلق توڑا، اللہ نے ہماری روزی کو تنگ کیا۔ اور آمین کہو کہ وہ دن نہ آئے کہ قیامت میں اللہ ہم کو اندھا اٹھائے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے یہ مہینہ جو ہے نا، یہ ربیع الاخر مہینہ، یہ مہینہ اکثر لوگ کہتے ہیں غوث پاک کا مہینہ، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ۔ لیکن اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وقت نہیں، لیکن اگر ہم ان کے حالات کو پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا ان کی زندگی کا سب سے بنیادی جملہ، کیونکہ انہوں نے 4-5 کتابیں لکھی، سب سے بنیادی جملہ تھا اساس الایمان ہوا حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وحب الرسول ای اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایمان کی بنیاد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اور حضور کی محبت کا مطلب یہ نہیں
کہ زبان سے بولے کہ میں بہت محبت کرتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. تو کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. جس میں پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہوں گا، اگر یہ پورا مجمع صرف اتنا سمجھ جاوے بھائی، اتنا سمجھ جاوے کہ ہم روزانہ قرآن پڑھیں گے بھائی. اور میں آپ سے زیادہ نہیں مانگتا، ہر جگہ جا کر ایک ہی بات کہتا ہوں، 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ دے دیں. میں 24 گھنٹے میں کتنا، اور آدھا گھنٹہ بھی کیسا دے دے معلوم؟ ہمارے یہاں ہمارا سورت جو ہے نا، سورت مرکز العلماء ہے، مرکز القراء ہے. یہاں آپ کو ہر مسجد میں بہترین قاری نظر آئیں گے، بہترین عالم نظر آئیں گے. ارے کسی مولانا کے پاس جا، کندھے پہ ہاتھ رکھ، پیار محبت سے کہ مولانا میرے پاس 5 منٹ ہے، میرے پاس 8 منٹ ہے، آپ اگر اتنی دیر میں مجھے 3 آیتیں سکھا دیں گے. اب وہ مولانا آپ کو 3 آیتیں سکھا دے، گھر میں جا کر 10-15 منٹ وہ 3 آیتوں پہ مشق کرے. میں تو کہتا ہوں روزانہ اگر ایسا کرے، قیامت میں اللہ جہاں حافظوں کو کھڑا کرے گا وہاں ہم کو بھی کھڑا کر دے گا. لیکن ٹائم تو نکالے. افسوس تو اس کا ہے کہ موبائل کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے نا بھائی. فجر سے کے اب تک موبائل ہوا، استعمال ہوا، بڑے بڑے بوڑھے عالم سب موبائل میں، میں سب موبائل میں. قسم اللہ کی جتنا موبائل میں ہم غیر ضروری کام کرتے ہیں، کیا اتنا وقت ہم قرآن پاک کو دیتے ہیں؟ ہمارا فیس بک، اللہ اکبر، شیطان کا فیس بک جیسا ہمارا فیس بک، ہمارا سٹیٹس، ہمارا واٹس ایپ. ہمارے موبائل میں زینا ہوتا، ہمارے موبائل میں چوری ہوتی، ہمارے موبائل میں سودی کاروبار ہوتا، ہمارے موبائل میں تہمتیں لگائی جاتی، ہمارے موبائل میں الزام لگایا جاتا، ہمارے موبائل میں گیم کھیلی جاتی ہے، ہمارے موبائل میں حرام سے حرام ایپیسوڈ دیکھے جاتے ہیں، عورتوں کا ننگا پنا دیکھا جاتا ہے، لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور ہمارے موبائل کی وجہ سے ہمارے گھروں میں طلاق ہوتی ہے. لیکن کوئی سمجھنے کو تیار نہیں کہ یہ کیسی نادانی ہے. موبائل بھائی میں موبائل استعمال کرنے سے منع نہیں کرتا. یہ مت کہنا کہ قاری صاحب نے کہا مکروہ ہے، نہ موبائل کا استعمال کرنا، نہ میں مکروہ تحریمی کہتا، نہ مکروہ تنزیہ کہتا، نہ حرام کہتا. اتنا ضرور کہتا ہوں کہ سروے کرو کہ موبائل اور قرآن میں ہماری محبت کس کے ساتھ زیادہ ہے. پورا دن قرآن نہیں پڑھتا، ایک بار بھی خیال نہیں آتا کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا، اور 10 منٹ اگر موبائل گم ہو جائے. اس لیے میرے پیاروں، اصل چیز ہے قرآن کی تلاوت. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. دیکھو یہ تو ماشاءاللہ ہمارے بیٹے محسن کا نکاح بھی ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا کس کو کہتے ہیں؟ صرف بولنے سے نہیں ہوتا، ورنہ بولنے میں تو بھائی ہم کم نہیں تھے. ہم اعلان کریں بھائی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ارے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ارے حضرت علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. لیکن میرے نہیں چھوڑیں گے کب؟ جب پہلے پکڑا ہی نہیں تو چھوڑنے کا کیا معاملہ آتا ہے. اس لیے اس وقت جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ایک 22 سال کے صحابی، بولو کتنے سال کے؟ نہیں بہت سننے جیسی بات ہے، بولو کتنے سال کے؟ 22 سال کے صحابی. ان کی ہائٹ مطلب بہت زیادہ اونچی ہائٹ نہیں، ان کی ہائٹ کیسی ہے؟ چھوٹی ہے. رنگ ان کا کالا، ارے بولو رنگ ان کا کالا، اور تھوڑے سے موٹے ہیں، اور چہرہ شکل صورت کوئی ایسی خاص نہیں ہے. ان کا نام ہے جلیبیب. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے. جلیبیب، آخر میں بی، جلیبیب. یہ ایک مرتبہ صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. اب ان کی ہائٹ چھوٹی ہے، اور دیکھو یہ ہائٹ کا چھوٹا ہونا، یا باڈی کا بڑا ہونا، یا رنگ کا کالا ہونا، یا کوئی چھوٹے خاندان کا ہونا، کیونکہ یہ چھوٹے خاندان کے تھے، اور اسی طریقے سے یہ جنگلوں میں جاتے تھے، لکڑے کاٹتے تھے، اور مدینے کے بازار میں بیچتے تھے، اور پورے دن پسینے میں ہوتے تھے. یہ سب ہونا، یہ اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے. کوئی چھوٹی ہائٹ کا ہو تو اس پر انگلی اٹھانا چاہیے. کوئی کالا ہو تو، کوئی چھوٹے خاندان کا ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ تھوڑی بنا ہے، بنانے والا کون؟ آپ انگلی اس کی طرف اٹھا رہے ہو، حقیقت میں انگلی اللہ کی طرف اٹھا رہے ہو. ہمارے یہاں یہ بہت ہے، اونچے خاندان کا، او چھوٹے خاندان کا، او بہار کا، او بنگال کا، او احمد آباد کا، او میمن، اور وہ وورا، اور وہ میاں. کیا ہے میرے پیاروں، کیا ہے یہ سب؟ بنانے والا کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا خاندان تو کوئی بھی ہوگا، قبیلہ کوئی بھی ہوگا، سب سے اچھا کون؟ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ محترم وہ ہوگا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوگا.
اب کتنا بھی پیسہ ہو اور کتنے بھی بڑے اسٹیٹس پہ ہو، لیکن اگر اللہ سے نہیں ڈرتا تو اس سے بڑھ کر غدار کوئی نہیں دنیا میں ہے۔ تو یہ کون سے صحابی کا نام لیا؟ دیکھو بات تھوڑی ادھر ادھر ہو گئی، کیا عمر کتنی؟ 22 سال۔ اور میں نے کہا نا کہ ہائٹ کم ہو یا رنگ کالا ہو، اس میں انسان کا قصور؟ کوئی نہیں چاہتا کہ میری ہائٹ کم ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ میں کالا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ پورا مجمع بولے گا ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں ہائٹ اور باڈی دینے والا کون؟ ہمیں دبلا اور پتلا اور موٹا بنانے والا کون؟ ہمیں کلر دینے والا اور صورت دینے والا کون؟ یہ سب کرنے والا تو اللہ۔ کسی پر انگلی اٹھاؤ مطلب اللہ پر انگلی اٹھائی۔ بھائی مٹکا ٹیڑھا ہوگا اور آپ کہیں گے مٹکا ٹیڑھا ہے، تو مٹکے کا قصور نہیں ہے، بنانے والے کا قصور ہے، تو کیا ہم اللہ پر انگلی اٹھائے؟ چلو وہ صحابی واقعے پر آ جاؤ۔ نام کیا؟ جلیبیب۔ صبح صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رو رہے تھے، 22 سال کے جوان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، مرحبا مرحبا، آؤ آؤ، کیا ہوا، کیوں رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول مجھے صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ میرا رنگ کالا ہے، میں غریب ہوں، میرا کوئی خاندان اونچا لمبا چوڑا نہیں ہے اور میری ہائٹ بھی نہیں ہے اور میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول میں نے بہت جگہ نکاح کا پیغام بھیجا، ہر جگہ سے ریجیکٹ، ہر جگہ سے منع ہو جاتا ہوں، میں ہر جگہ منع ہو جاتا ہوں، تو میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ میرا نکاح کرواؤ۔ دیکھو کتنا پیارا جملہ کہا، اللہ کے رسول میں صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے نکاح ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر ہونے والے تو میں محنت کروں، نہیں ہونے والے تو آج سے یہ چیپٹر ہی بند کر دوں، اپنا کھاتا رہوں گا، پیتا رہوں گا، جو ملے گا رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ جب امتی کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے تو ہمارے نبی کو اتنا پیار آتا تھا، فرمایا جاؤ جاؤ فلاں فلاں گھر میں جاؤ، فلاں یہاں سے وہ محلہ چھوڑ کر جو آخری گھر ہے وہاں جاؤ، اور وہاں ایک ہی بیٹی ہے، ان کے ابا کو جا کے کہو کہ محمد نے پیغام بھیجا ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرا دے۔ تو جلیبی وہیں بیٹھے، کہا اللہ کے رسول وہ تو بہت اونچا گھرانہ ہے، میں سمجھ گیا آپ جہاں بھیجنا چاہتے، بہت اونچا گھرانہ ہے، اور اللہ کے رسول وہ منع کریں گے، وہ منع کریں گے کیونکہ وہ مالدار لوگ ہیں، اکلوتی بیٹی ہے، خوبصورت بیٹی ہے، وہ منع کریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبی تمہارا کام ہے جانا، تمہارا کام ہے جانا، تم جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول لیکن وہ لوگ منع کریں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ منع کریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا جلیبی اٹھو اور جاؤ، اور جا کر کہنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے، آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ، یعنی کس کے ساتھ؟ جلیبی کے ساتھ۔ تو جلیبی اٹھے اور دھیرے دھیرے دھیرے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ معاملہ وہاں گڑبڑ ہونے والا، گئے ان کے گھر پر گئے، اب السلام علیکم، وعلیکم السلام، وہ انصاری صحابی، بڑا گھر ہے ماشاءاللہ، وہ آئے اندر، آؤ اندر آؤ بیٹھو، نام کیا آپ کا؟ تو کہا جلیبیب۔ کہا کیوں آئے ہو؟ تو کہا آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہے۔ وہاں دیکھو کتنا، وہاں کتنی ریالٹی تھی، ہماری طرف فارمالٹی والا معاملہ نہیں تھا۔ کہا آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہے، اور ساتھ میں کہا میں نہیں آیا ہوں، میں نہیں آیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیں۔ انہوں نے کہا کام کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ یہ خاندان کیسا ہے، گھر کہاں ہے، سب معاملے میں نیگیٹو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جاؤ آپ جاؤ، نہیں ہوگا نکاح، آپ کی شکل صورت تو دیکھو، آپ کی شکل دیکھو، آپ کی صورت دیکھو، آپ کا کاروبار دیکھو، آپ کا خاندان دیکھو، آپ کا گھر دیکھو، ارے میری اکلوٹی بیٹی ہے، ناز و نعمت میں پلنے والی میری بیٹی ہے، میری بیٹی نے جو مانگا باپ نے لا کر اس کو دے دیا، کیا میں میری بیٹی کو تمہارے حوالے کروں گا جہاں ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو آیا نہیں تھا، صاف کہہ دیا میں آیا نہیں تھا، مجھے آنا بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ جواب ملنے والا ہے، وہ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو میں آیا، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ گئے۔ یہ جو بات ہوئی نا وہ گھر کی بیٹی نے سن لیا، بولو سبحان اللہ۔ وہ گھر کی بیٹی سیدھے اپنے ابا کے پاس آئی اور جو جملہ فرمایا، بہت الگ الگ حدیثوں میں جملے ہیں، فرمایا ابا گھر کو جہنم بنا دیا، آج اپنے گھر کو جہنم بنا دیا، بن گیا جہنم اپنا گھر۔ آج تک ہمارے گھر میں کلمہ تھا، قرآن تھا، نماز تھی، روزہ تھا، زکوٰۃ صدقہ خیرات تھا، آج تھوڑی دیر میں آپ نے گھر کو جہنم بنا دیا۔ تو ابا کہتے بیٹی کیا ہوا، کیسے جہنم بنا؟ میں نے رشتے کا منع کیا، اس میں گھر کیسے جہنم بن گیا؟ وہ لڑکی نے کہا اما قرأت قول اللہ،
اے میرے ابا کیا آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے کہ کبھی نبی کا حکم آئے، اللہ کا حکم آئے، اپنی مرضی کو پیچھے کرو، نبی کی مرضی کو آگے کرو، اور اگر تم نے آگے کیا اور نبی کی مرضی کو پیچھے کیا تو وہ جہنمی ہوگا۔ تو آپ نے تو گھر کو جہنمی بنا دیا۔ ایک رشتہ جو ہمارے نبی نے بھیجا، نبی نے رشتہ بھیجا اور وہ رشتے کا آپ نے انکار کر دیا، نبی کا حکم تھا آپ نے انکار کر دیا۔ آج تک گھر میں نمازوں کا کیا معاملہ؟ آج تک گھر میں نماز روزے کا کیا معاملہ؟ آج تک ہمارے گھر میں قرآن پڑھا گیا کیا معاملہ؟ تھوڑی دیر میں آپ نے گھر کو جہنمی بنایا، اور وہ بیٹی نے پڑھ کر سنایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مبینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہو، جب اللہ رسول کا حکم آئے اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی، تو ابا آپ نے تو اپنی مرضی آگے کر دی اور اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا۔ وہ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا کہ لڑکی نے یوں کہا ہوگا میں نے مانا کہ وہ کالا ہے اور وہ ماند بھی ہے۔ بولو میں نے مانا کہ وہ کالا ہے، یعنی وہ جو جلیبی آئے تھے نا، اور ماند بھی، یعنی ان کے چہرے پر چمک نہیں ہے۔ کہا میں نے مانا کہ وہ کالا بھی ہے اور ماند بھی ہے، مگر بھیجنے والا 14ویں رات کا چاند ہے۔ بس وہ ابا کا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ کہا بیٹی رکو میں ابھی جا رہا ہوں۔ اب وہ باہر گئے تو جلیبی تو کہاں کے کہاں نکل گئے، وہ تو جنگلوں میں رہنے والے، وہ چلے گئے، یہ ڈھونڈ رہے، پتہ پوچھ رہے، ادھر جا رہے ادھر جا رہے، خیر کسی طرح پہنچے۔ اب جب پہنچے جنگل میں تو جلیبی ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے ہوں گے یا کچھ کاروبار کا سوچ رہے ہوں گے۔ یہ گئے اور جا کر یوں جلیبی کندھے پہ ہاتھ رکھا، جلیبی نے یوں دیکھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کہا کچھ باقی رہ گیا؟ جتنا کہنا تھا آپ نے تو کہہ دیا۔ میری شکل خراب، میری صورت خراب، میرے پاس گھر برابر نہیں، میرے پاس خاندان نہیں، میرے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، اب کچھ باقی رہ گیا؟ کہا مجھے معاف کر دو، چلو آپ کا نکاح ہونا ہے، آپ کا نکاح ہونا ہے۔ تو وہ کیا ہے، جلیبی بھی حیران، ابھی نکاح ہونا ہے؟ میرے پاس کوئی تیاری ابھی نہیں ہے۔ کہا تیاری ہو یا نہ ہو ابھی نکاح ہونا ہے، تاکہ کہیں میری موت نہ آئے اور میں اللہ کے رسول کا نافرمان نہ بن جاؤں، چلو ابھی نکاح ہونا ہے۔ اب آپ سوچو اس وقت جلیبی کے پاس کپڑے کون سے ہوں گے؟ دلہے والے کپڑے ہوں گے، کیسے گندے کپڑے ہوں گے، میلے کپڑے ہوں گے، پسینے والے کپڑے ہوں گے، لیکن اسی حال میں لے گئے اور سیدھے محلے میں گئے، محلے والوں میں اعلان کیا، محلے والوں میں اعلان ہوا، سب جمع ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ، اسی کپڑے میں نکاح ہو گیا۔ اور بیٹی کیا کہتی، ابا اب نکاح ہو گیا ہے، رخصتی میں دیر نہیں، مجھے ان کے حوالے کر دو، یہ مجھے اپنے گھر لے جائیں گے۔ وہ ابا اور اماں روتے، ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہاں کہیں بھی جا رہی ہے، اتنا یاد رکھنا نبی کے حکم پر جا رہی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب آپ کو معلوم ہے 2-3 دن ہو گئے، چلی گئی بیٹی، بولو بیٹی چلی گئی، 2-3 دن ہو گئے۔ ہمارے یہاں ایسے نکاح ہوئے؟ ہمارے یہاں تو پوش بھکاری، نکاح کا ٹائم ہوگا نا، ہاں ہم نے کہیں نہیں جوئے، ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ حالانکہ سب کے گھر میں دیکھو، پلنگ کون لائی؟ عورت کے گھر۔ کباٹ کون لایا؟ عورت کے گھر سے۔ کارپیٹ کہاں سے آیا؟ عورت کے گھر۔ فریج کہاں سے آیا؟ یہ پوش بھکاری۔ ایک بھکاری وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کے نام پہ دے دے، یہ وہ نہیں کہیں نہیں جوئے کر کے بہت کچھ آ جاتا ہے ہمارے گھر میں۔ یہ وہ شریعت والا نکاح نہیں ہے، یہ شریعت والا نکاح۔ اور چلے جلیبی چلے گئے اپنی بیوی کو لے، 3 دن ہو گئے، کتنے دن؟ بعد 3 ایام، 3 دن کے بعد وہ تو جلیبی ویسے لکڑے کو اٹھا کر ایسے بازار میں جا رہے تھے، ہمارے نبی سامنے سے آئے۔ اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا؟ کہا وہ جلیبی ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ حضرت جلیبی بھائی کہا کیا ہوا؟ وہ تم آئے تھے 3 دن پہلے، نکاح کا کیا ہوا؟ کہا ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ اگر میں اس جگہ پہ ہوتا تو میں نے طے کروایا، نے میرے کو نہیں بلایا۔ ہاں ہمارے یہاں کسی کو نکاح کی کنکوتری نہیں پہنچے نا تو اس کا پیٹ بہت دکھتا ہے۔ کہا میرے کو نکاح کی کنکوتری نہیں آیا، وہ مرے تو اس کے جنازے کی نماز میں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہاں ہمارے نبی کو کوئی کنکوتری ملی؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلیبی نے کہا نا کہ میرے تو نکاح ہو گئے اور اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے، 3 راتیں ہو گئی، ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ جلیبی آؤ آؤ، یوں گلے لگایا، بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر، اللہ برکت دے، جاؤ اللہ بہت برکت دے۔ اب آپ کو معلوم ہوگا جیسے ہمارے نبی نے یہ کہا، پھر کہا کہ جلیبی ہوئے کیسے؟ ایسے ہی ہو گئے فوراً؟ کہا نا پہلے تو گڑبڑ ہوئی،
پھر اس کے بعد میں وہ جو میری بیوی ابھی بنی ہے اس کی ساری قربانی اور آپ سے محبت سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ, کتنا پیارا جملہ. اے جلیبیب, اس لڑکی نے یعنی تمہاری بیوی نے تم سے محبت اور میرے حکم سے محبت کر کے نکاح کیا ہے. میں نبی ہو کر دعا دیتا ہوں اللہ مدینے کے مالداروں میں تمہارا نام لے کر آئے گا. بس کیا تھا, جلیبیب کہتے ہیں اس کے بعد جو میرا کاروبار میں ترقی ہوئی, میں ذرا جلدی بتا رہا ہوں, کہتے ہیں مدینے کے مالداروں میں میرا نام آ گیا, میرا بھی اچھا گھر بن گیا. بولو سبحان اللہ, میرا بھی اچھا رہنا سہنا ہو گیا. اور جلیبیب کہتے ہیں میرے اور میری بیوی میں بہت محبت ہوئی. لیکن حضرت جلیبیب کہتے ایک دن آیا, بولے ایک دن آیا, ہمارے نبی ساتھ نے اعلان فرمایا احد کے میدان میں جانا ہے. بولو کون سے میدان میں جانا ہے؟ احد کے میدان میں. ہاں, قربانی دینا. اعلان ہوا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اعلان ہوا احد کے میدان میں آؤ. حضرت جلیبیب کے کان میں بھی آواز آئی کہ میرے نبی احد کے میدان میں بلا رہے ہیں. تو حضرت جلیبیب سیدھے اپنی بیوی کے پاس اور جا کر, تیری پرمیشن ہے, تمہاری اجازت ہے میں جاؤں؟ بیوی نے ایسا پیارا جواب دیا, کہا نکاح کے ٹائم پہ میں نے پرمیشن لی تھی, نبی کا حکم آ گیا, پھر میں نے کسی کو پوچھا نہیں تھا. جب یہاں بھی نبی کا حکم آیا تم مجھے پوچھنے کیوں آئے؟ میں تو چاہتی تھی کہ تم مجھے پوچھنے نہ آتے, ایسے ہی میدان میں چلے جاتے تو میں فخر کرتی کہ میرے شوہر ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلے گئے. خیر حضرت جلیبیب گئے, احد میدان میں گئے. اب بہت لمبا واقعہ, احد میدان میں جو ہونا وہ ہوا. آپ کو معلوم ہے آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور سب جتنے شہید ہوئے سب کو جمع کیا جا رہا ہے. حضرت بلال آئے, کہا اللہ کے رسول سب جتنے شہید ہیں سب جمع ہو گئے. ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا بقیہ واحد, ایک نہیں آئے. کہا کہ نہیں ہم نے پورا میدان ڈھونڈا. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں بقیہ واحد, ایک باقی ہے اور ڈھونڈو. ارے صحابہ کرام ڈھونڈ کر آ گئے. کہا نہیں اللہ کے رسول کوئی باقی نہیں ہے, جتنے شہید ہیں سب کو جمع کر لیا. ہمارے نبی فرمایا بقیہ واحد, ایک باقی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. اب ایک صحابی کہیں دور گئے جہاں دشمنوں کا لشکر ٹھہرا تھا, وہاں گئے تو وہاں حضرت جلیبیب شہید ہو کر ہے, پورا بدن تلوار کے زخموں سے اور تیروں کے زخموں سے چور ہو گیا ہے. وہ صحابی دوڑتے کہا اللہ کے رسول جلیبیب شہید ہو گئے اور ان کا پورا بدن چھلنی ہو گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آگے نہیں بڑھے گا, میں جاؤں گا. جلیبیب, آپ سارے صحابہ کو آپ اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے, جلیبیب کو میں اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کر لاؤں گا. ہمارے نبی اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کر لائے. اور جب دفن کا وقت آیا, ہمارے نبی کا ایک جملہ سن لو اور بات ختم کرے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر رہے, آنکھوں میں آنسو ہے اور ساتھ میں کہتے ہیں جلیبیب تیرا ارمان مجھے معلوم ہے, تیری باتیں مجھے یاد آتی ہے, تیرا چلنا پھرنا مجھے یاد آتا ہے, لیکن جلیبیب یاد رکھنا آج محمد عربی کہہ رہے ہیں انت منی و انا منکا, آج سے فیصلہ ہو گیا جلیبیب تو مصطفیٰ کا ہو گیا, مصطفیٰ تیرے ہو گئے. میرے پیاروں, اس کو کہتے ہیں پیارے نبی کی اتباع کرنا. صرف زبانی بولنے سے کام نہیں ہوتا, لمبی لمبی باتیں کرنے سے کام نہیں ہوتا, چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہو. اس لیے ہم سب طے کریں. دیکھو آج شادی کا معاملہ ہے نا, یہ ہمارے بیٹے محسن کا نکاح ہے, دعا کرو اللہ قبول فرمائے. اور ہم یہاں آئے ہیں اسی بنیاد پر یہاں پر آنا ہوا, ورنہ ملا مسجد میں شاید 8 سال یا 9 سال پہلے میرا آنا ہوا تھا. آج اسی بیٹے کی نسبت سے یہاں پر آنا ہو گیا. اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے. ایک بات کہوں گا, ہم شادی میں پہنچتے, جلدی بولو پہنچتے آیا نہیں, کیوں پہنچتے؟ کیونکہ ہم کو کیا ملتا ہے؟ دعوت ملتی ہے, کنکوتری, انویٹیشن کارڈ. بھائی انویٹیشن کارڈ آتا ہے, ایسا ہی تھوڑی کوئی چلا جاتا ہے. انویٹیشن کارڈ آتا ہے, جاتے. اور اگر اس کو بولو نا کائے کو جاتا ہے, دکان کا ٹائم ہے, کاروبار کا ٹائم ہے, دیوالی کا ٹائم ہے, کائے کو جاتا ہے؟ تو کہتا ہے نہیں جاؤں گا تو رشتہ خراب ہو جائے گا, بھلے منہ تو دکھانا پڑے گا, آدھا گھنٹہ تو جانا پڑے گا. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے کارڈ آئے؟ بولو کتنے کارڈ آئے؟ ایک کارڈ آئے, لیکن رشتہ نہیں خراب ہوئے تو گیا. اللہ تعالیٰ روزانہ 5 کارڈ بھیجتے ہیں, 5 انویٹیشن کارڈ اللہ روزانہ بھیجتے ہیں, جس میں فجر والا کارڈ تو ہو کتنا خوبصورت, الصلاۃ خیر من النوم.
ہم سے بڑا کمینہ کون ہوگا کہ اوپر والے کارڈ کو پھاڑ دیا، یعنی فجر کی نماز میں نہیں گیا اور 10-11 بجے کہیں نکاح تھے وہاں پہنچ گیا۔ آسمان کے فرشتے بھی کہتے ہوں گے زمین کا قانون نبھا رہا ہے، آسمان کا قانون توڑ رہا ہے، اس سے بڑا بے وقوف اور نادان کون ہوگا؟ تو سب نماز کی بھی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ باہر کارڈ ایک تقسیم ہوگا جو ہر جمعہ کو ہم کرتے ہیں، عصر کے بعد والا درود آپ سب کو معلوم ہے کتنی مرتبہ پڑھنے کا، اور 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔